اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، اس آیت میں اللہ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب فرما کر ان کو سچ بولنے کی تلقین فرمائی۔ کہا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ کہو۔ جو آدمی سچ کہے گا تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے دو انعامات ہوں گے۔ پہلا انعام یصلح لکم اعمالکم، دوسرا انعام ویغفر لکم ذنوبکم۔ سچائی کی برکت سے اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ ابھی میں نے کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بار امانت کا ذکر فرمایا ہے جس کو انسان نے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بار امانت انسان سے پہلے زمین پر، آسمان پر، پہاڑوں پر پیش کی۔ خدا نے آسمان سے کہا کہ اس کو تم اٹھاؤ، زمین سے کہا کہ تم اٹھاؤ، پہاڑ سے کہا کہ تم اٹھاؤ۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو زمین نے، آسمان نے، پہاڑ نے اس امانت کی ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، حضرت انسان آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ زمین نہیں اٹھا سکتی تو کوئی بات نہیں، آسمان نہیں اٹھا سکتا تو کوئی بات نہیں، پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو کوئی بات نہیں، اس کو میں اٹھاؤں گا۔ انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اس لیے کہ انسان ظالم اور جاہل ہے۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ انصاف نہ کرے۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ جس میں انصاف کرنے کی مکمل صلاحیت ہو اور اس کے باوجود وہ انصاف نہ کرے، ایسے شخص کو ظالم کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ اللہ نے کہا جاہل۔ جاہل کسے کہتے ہیں؟ جاہل اسے کہتے ہیں جس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ علم حاصل نہ کرے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایسی صفتیں ہیں، ظلم اور جہالت۔ اس کا دوسرا مطلب ہے انصاف اور علم، یہ دونوں ایسی صفتیں ہیں،
ان صفات کی بنیاد پر دنیا میں انسان مکلف بنا اور پھر اس نے اللہ کی اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیا۔ قرآن کے اندر اللہ نے بڑی وضاحت سے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ خدا نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں تمام مخلوقات میں خدا نے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اشرف حضرت انسان کو رکھا۔ خدا نے کہا کہ میری جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیا، پھر اسی انسان کو اس زمین میں اپنی نیابت و خلافت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر اپنے کمالات ودیعت فرمائے، وہ صلاحیت، وہ خاصیت رکھی کہ انسان اللہ کے کمالات کو پا سکتا ہے، اور خدا نے اس کو کمالات بھی دیے۔ جو کمالات اللہ کی طرف سے انسان کو ملے ان میں سے پہلا کمال ہے علم، دوسرا کمال ہے عقل، اور تیسرا کمال ہے ارادہ، چوتھا کمال ہے اختیار۔ یہ چار اللہ رب العزت کی جانب سے دیے جانے والے کمالات ہیں۔ پہلا کمال ہے علم، دوسرا کمال ہے عقل، تیسرا کمال ہے ارادہ، چوتھا کمال ہے اختیار۔ علم اور عقل خدا کے دیے ہوئے وہ کمالات ہیں، ان دونوں کی روشنی میں دنیا میں انسان کسی چیز کی اچھائی برائی کو سمجھ سکتا ہے، کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک علم اور دوسرا عقل۔ علم کی روشنی میں انسان کو معلومات ہوتی ہیں، اور عقل کی روشنی میں انسان فیصلہ کرتا ہے۔ معلومات ملنے کے بعد پھر یہ چیز میرے لیے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دو نعمتیں، کمالات اور دیے، وہ ہے ارادہ اور اختیار۔ جب انسان اپنے علم اور اپنی عقل کی روشنی میں کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کو ارادہ دیا اور پھر اختیار بھی دیا کہ انسان اس اختیار کے ذریعے جس چیز کو اس نے صحیح سمجھا یا غلط سمجھا ہے تو اس سے رک سکتا ہے، صحیح سمجھا ہے تو اس چیز پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ جو قوتیں اور صلاحیتیں ہیں، ان قوتوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا میں انسان مکلف بنایا گیا۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے، زمین سے، پہاڑوں سے کہا دیکھو یہ میری شریعت ہے، یہ میرے احکامات ہیں، اس میں کچھ فرائضات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن پر عمل نہیں کرنا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ میری جو چیزیں ہیں اس کو کون لے گا، اس پر کون عمل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان سے کہا کہ بتاؤ کیا تم لوگے؟ آسمان نے کہا کہ اے اللہ میں اس کا متحمل نہیں۔
اور اللہ نے بتایا سنو جو کوئی ہماری ہدایتوں کے مطابق عمل کرے گا اس کو ہم ثواب دیں گے، اس کے درجات بلند کریں گے، اس کی مغفرت کریں گے، اور جو ہماری دی ہوئی ہدایات کو پورا کرنے میں کمی بیشی کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، اس سے ناراض ہوں گے اور اس پر اپنا غصہ ظاہر کریں گے۔ آسمان نے جب یہ پوری تفصیل سنی تو کہا کہ اے اللہ میرے اندر اس کی قوت نہیں ہے کہ میں آپ کی اس ذمہ داری اور امانت کو لوں، آپ مجھے اپنے کرم سے معاف کر دیجیے۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین سے کہا کہ تو لے میری ذمہ داری کو۔ زمین نے بھی کہا کہ مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے سینے پر گڑے ہوئے پہاڑوں سے مخاطب ہو کر کہا خدا کی اس ذمہ داری اور امانت کے تم امین بن جاؤ۔ ان پہاڑوں نے بھی اللہ کا حکم سننے کے بعد کہا کہ اے اللہ ہمارے اندر بھی اس کی استطاعت نہیں ہے کہ آپ کی شریعت اور آپ کے احکامات کے ہم امین بنیں۔ جب سب نے انکار کیا تو حضرت انسان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ آپ کی جس امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ لینے سے، اٹھانے سے، اپنے اندر رکھنے سے انکار کرتے ہیں، آپ وہ ذمہ داری مجھے دیجئے، میں اس کو لوں گا۔ اب انسانوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے۔ اب یہ جو ذمہ داری اٹھائی گئی ہے، اب انسان کا کام یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو اپنی موت تک پورا کرے۔ جو انسان ان ذمہ داریوں کو صحیح ادا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب بھی ملے گا، درجات بھی ملیں گے، مغفرت بھی ملے گی، سب کچھ حاصل ہوگا۔ انسانوں میں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کا انکار کیا یا اس کے اندر منافقت کی یا آناکانی کی، ایسے لوگوں کو زبردست قسم کا پنشمنٹ ملے گا۔ یہ ہے خلاصہ ان آیتوں کا جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب اس کو دیکھیے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اپنی امانت کو، امانت سے مراد اللہ کے احکام، امانت سے مراد اللہ کے نواہی۔ امانت میں بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کے اوامر اور دوسرے ہیں اللہ کے نواہی۔ اوامر کہتے ہیں وہ چیزیں جن کا اللہ ہر کسی سے مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، وعدہ پورا کرو، اور ہر کسی کے ساتھ اچھے رہو، کسی کو تکلیف مت دو۔ یہ سب اللہ کے مطالبات ہیں۔ اب کچھ چیزیں ہیں نواہی۔ نواہی ان چیزوں کو کہتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اللہ نے کس سے روکا؟ اللہ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، اللہ نے کہا کہ کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، اللہ نے کہا کہ کسی کو گالی مت دو، کسی سے جھگڑا مت کرو، اور کسی کے مال میں خیانت مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو، کسی کو مت ستاؤ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس سے اللہ نے روکا، منع کیا۔ دنیا میں جتنی چیزیں جس سے اللہ نے منع کیا اس کو نواہی کہتے ہیں، اور جتنے چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو اوامر کہتے ہیں۔
تو یہ اللہ کی امانت ہے، اسی کا ذکر ہے انا عرضنا الامانۃ، بلا شبہ ہم نے اپنی امانت کو علی السماوات والارض، آسمان اور زمین، والجبال اور پہاڑوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنہا واشفقن منہا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم اٹھا لیں گے اور پورا نہیں کر سکے تو اللہ کی جانب سے سزا ہوگی، یہ سزا کون برداشت کر سکے گا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کی جب اس نے وعدہ کیا، اور جب اس نے اللہ کی وہ امانت اٹھا لیا تو اس کو پورا کرنا اس پر فرض ہے، کہ اپنی من مرضی کو چھوڑنا ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے۔ یہ اس امانت کا تقاضا ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی خواہشات کو اپنانا، اپنا طرز زندگی چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طرز زندگی اپنانا، یہ اس امانت کا تقاضا ہے۔ جو آدمی اس تقاضے کو پورا کرے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور جو آدمی اس تقاضے کے عمل میں منافقت کرے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ منافق شمار ہوگا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو سزا دے۔ والمشرکین والمشرکات، اسی طرح مشرک مردوں اور مشرک عورتیں، کہ دنیا میں وہ انسان کہ جن کو اللہ کی اس دی ہوئی امانت و ذمہ داری کو نبھانا تھا، انہوں نے وہاں پر خدا کا انکار کیا۔ اگر خدا کو مانا بھی تو ساتھ میں اور بھی بہت سے خداؤں کو مان لیا، اور اللہ کی ماننے کے بجائے اپنے من کی مانی اور اپنی خواہشات کی پیروی اور اتباع کی، تو یہ لوگ اس کے نتیجے میں مشرک کہلائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور یہ بار امانت اللہ نے اس لیے عطا کیا، اللہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر رحمت سے متوجہ ہوں۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سے بھی زندگی میں کبھی غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اور اس امانت کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، لیکن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اس امانت کے خلاف جو ہوتی ہے اس پر قائم نہیں رہتے۔ کبھی ہو گئی شیطان کے بہکاوے میں یا نفس کے بہکاوے میں آ کر، تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرتے، کہتے ہیں کہ اللہ غلطی ہو گئی، نماز وقت پر پڑھنا تھا، اے اللہ پڑھ نہیں سکی، باتوں کے اندر ایسے لگ گئی کہ مجھے وقت ہی کا پتہ نہیں چلا کہ نماز کب چلی گئی، اے اللہ ہمیشہ سچ بولنا تھا، جھوٹ نہیں بولنا تھا، لیکن نہ چاہنے کے باوجود کچھ جھوٹ مجھ سے نکل گیا، اے اللہ اب مجھے احساس ہو چکا ہے، میں اس کی آپ سے معافی طلب کرتی ہوں۔ تو اس طرح ایمان والوں سے جب کبھی اس امانت کے خلاف کچھ ہوتا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایمان والوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو چنانچہ ایمان والوں سے جب بھی غلطی ہوتی ہے تو اس وقت انہیں اللہ تعالیٰ سے معافی کا مطالبہ، اللہ سے معافی کی درخواست کرتے رہنی چاہیے۔ اس کے سامنے معافی کا مطالبہ رکھنے میں تھوڑا سا بھی پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، مایوس اور نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا معاملہ دنیا کے کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے کہ جہاں انسان کسی سے بھی ایک بار، دو بار، تین بار پوچھے تو وہ بالکل روٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ کیا بھئی یہ ہمیشہ بھک منگا ہے، جب دیکھو مانگتے رہتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ رب العالمین جس ذات کریم کا نام ہے وہ ذات بالکل الگ اور نرالی ہے، جتنی مرتبہ انسان اس سے مانگتا ہے اتنی ہی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ دن میں 1000 مرتبہ اس سے مانگے اور طلب کرے تو وہ ہر مرتبہ میں پہلی مرتبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کا سب اس کو عنایت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ۔ ایسے ہی اس کریم اور رحیم اور شفیق پروردگار کی نافرمانی ہو تو توبہ بھی اتنی ہی مرتبہ کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کرے، 2 مرتبہ کرے، پھر غلطی ہو گئی تو شیطان وسوسہ ڈالتا، بیٹا کتنے بار توبہ؟ کیا اللہ گھڑی گھڑی معاف کرتے؟ یہ دنیا میں انسان نہیں کرتا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ 1000 مرتبہ دن میں غلطی کرو اور اس سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ 1000 مرتبہ بھی معاف کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دھتکار دے، رد کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی کو قرآن کریم میں بار بار کہا گیا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہرگز مایوس اور نا امید نہ ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات جس آیت مبارکہ میں کہی اس کو آیت امید کہتے ہیں۔ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، برسہ برس نماز نہیں پڑھی، جھوٹ بولا، غلط سلط کاموں کے اندر مشغول رہے، کفر و شرک، بدعات و خرافات کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ رکھی ہے تو تمہیں مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں خیال پیدا آیا کہ مجھے رجوع کرنا چاہیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لینی چاہیے، بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اگر اس قسم کا خیال آئے تو تم فوراً اللہ کی طرف آؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم آؤ گے تو اللہ لات مار کے تمہیں باہر کر دے، کہے کہ اب تک تو بیٹا بہت ناچ رہے تھے اور بہت شرک و کفر کر رہے تھے، بدعات و خرافات کر رہے تھے، اب یاد آیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نا امید مت ہو۔ جب بھی آؤ گے اللہ کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے۔ بس ایک واقعہ اس سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک پجاری آدمی تھا جو ایک بت کی پوجا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے اس بت کی مالا جپتا تھا۔ جیسے ہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہیں، اسی طرح وہ پجاری
اپنے بت کو پکارتے ہوئے کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، اس کا نام تھا، اب وہ اس بت کو اس نام سے پکارتا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کے 80 سال اسی بت کی بندگی میں گزار دیے اور اس کے نام کی مالا جپتے ہوئے ختم کر دیے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بت کی مالا جپ رہا تھا، اس کا نام لے رہا تھا، اور اس قدر کثرت سے اس کی محبت میں اتنا ڈوب کر تھا کہ وہ اسی کیفیت کے اندر اس پر تھوڑی سی غفلت طاری ہو گئی، اور غفلت میں نیند کا غلبہ ہوا اور کچھ آ رہی تھی نیند، تو اس غفلت کی وجہ سے اس کے منہ سے یا صنم کے بجائے یا صمد نکل گیا، یا صنم کے بجائے یا صمد نکل گیا۔ بس ایک مرتبہ اس کے منہ سے یا صمد نکلا تو فوراً اللہ رب العزت نے عرش سے جواب دیا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بس اللہ کی وہ ندا آئی اور خدا کا وہ جواب آیا تو پجاری کے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ وہ اٹھا اور بت کو لات مارا، مار کر کہا کہ ظالم، 80 سال سے تیرے نام کی مالا جپ رہا ہوں اور یا صنم کہتا ہوں، لیکن آج تک کبھی تو نے مجھے جواب نہیں دیا۔ آج اتفاق سے تیرا نام لیتے ہوئے، وظیفہ کرتے ہوئے کچھ تکان مجھ پر آئی، تھوڑی سی نیند کا غلبہ ہوا، اور اس غلبے کے اندر ارادتاً نہیں بلکہ سہواً میری زبان سے تیرے نام کے بجائے یا صمد نکل گیا۔ میرا وہ مولا کتنا رحیم و کریم اور شفیق ہے کہ ایک مرتبہ غلطی سے اس کا نام پکارا تو فوراً اس نے مجھے جواب دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اپنے بندوں پر۔ بندے کتنی ہی اس کی نافرمانی کریں، گناہ کریں، لیکن بندہ کبھی بھی اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مایوسیوں سے بچنے اور اس کی رحمتوں کا ہمیشہ امیدوار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان